پارٹی ٹکٹ دینے میں غلطیاں کی وزیر اعظم عمران خان کا اعتراف، کہا مجھ سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، کبھی سوچتا ہوں فلاں یا کسی اور کو وزیر بنا دیتا تو اچھا ہوتا، جو چوری کر کے پیسے باہر لے جاتے ہیں وہ ملک کے سب سے بڑے غدار ہیں۔ گلگت بلتستان کی ترقی کے لیے 370 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے، وزیر اعظم کا ویژن پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا ہے، وفاقی وزیر اسد عمر کا بڑا اعلان، کہا گلگت بلتستان سے خوبصورت علاقہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، علاقے میں صحت کے فروغ کے لیے کام جاری ہے۔ کالعدم تحریک لبیک پر پابندی کا معاملہ، وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت اجلاس، کالعدم ٹی ایل پی کی درخواست پر قانونی پہلوؤں کا جائزہ، وزارت داخلہ کا معاملے پر 3 رکنی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے کا امکان، اوگرا کی 7 روپے تک اضافے کی سمری، پیٹرول اور ڈیزل کی مجوزہ قیمتوں کا تعین موجودہ پیٹرولیم لیوی کی شرح پر کیا گیا، نئے ماہ کی آغاز پر پیٹرول کی قیمت میں 6 روپے 75 پیسے، ڈیزل کی قیمت 6 روپے فی لیٹر تک اضافے کا امکان، فیصلہ آج شام ہوگا۔ NA-249 میں تیر چل گیا، پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا، پیپلز پارٹی کے قائد قادر مندوخیل 16,156 ووٹ لے کر کامیاب، مسلم لیگ نون کے مفتاح اسماعیل 15,473 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے، کالعدم ٹی ایل پی تیسرے نمبر پر رہی، پی ٹی آئی ہار گئی، 8,922 ووٹ لیے۔ شکریہ کراچی، بلاول بھٹو زرداری NA-249 میں جیت پر خوشی سے نہال، پیپلز پارٹی کے نمائندوں نے دیگر جماعتوں کو کراچی میں شکست قبول کرنے کا مشورہ دے دیا۔ مریم نواز کا NA-249 سے پیپلز پارٹی کی جیت قبول کرنے سے انکار، الیکشن کمیشن سے نتائج روکنے کا مطالبہ کر دیا، کہتی ہیں نون لیگ سے جیت چرائی گئی، یہ کامیابی عارضی ہے، جلد فتح نون لیگ کے حصے میں آئے گی، ووٹ کو عزت مل رہی ہے اور مل کر رہے گی۔ الیکشن کمیشن نااہل ہے، شفاف الیکشن نہیں کروا سکا، اس کا آڈٹ کیا جائے، پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا مطالبہ، کہا ہم جانتے ہیں رمضان میں اتنے ووٹرز نہیں نکلیں گے، کرونا میں جلسے جلوس اور ریلیوں کی اجازت دی گئی، کراچی میں کرونا بڑھنے کا ذمہ دار الیکشن کمیشن ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک نشست کے لیے نظام کو یرغمال بنایا، فواد چودھری کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہتے ہیں الیکشن اصلاحات کا احساس اب پہلے سے بھی زیادہ شدت سے محسوس ہونے لگا، ایک بار پھر اپوزیشن سے کہتا ہوں وزیر اعظم کی تجاویز پر غور کریں، ووٹنگ کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کا انتخابی عمل سے اعتبار ختم ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، MQM اور PSP کا بھی NA-249 کے نتائج ماننے سے انکار، علی زیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی تو مقابلے میں ہی نہیں تھی، عامر خان اور فیصل سبزواری نے کہا کہ ضمنی الیکشن ہارے، بہت سنگین سوالات پیدا ہو گئے، مصطفیٰ کمال کا بھی اظہار برہمی، کہتے ہیں DRO آفس میں ڈرامہ چلایا گیا اور پاک سرزمین پارٹی نتائج قبول نہیں کرے گی۔ کوئی شکایت ہے تو بتائیں، ہم کارروائی کریں گے، الیکشن کمیشن کا سیاسی جماعتوں کو مشورہ، ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں کسی کی بھی شکایات کو قانون کے مطابق سنا جائے گا، دھاندلی کا کوئی ثبوت ملا تو سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا۔ نون لیگ کو شکست دل سے تسلیم کر لینی چاہیے، ہمیں تو جیت کا پہلے سے ہی یقین تھا، انتخاب شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوا، سعید غنی کا NA-249 سے جیت پر اظہار تشکر، کہتے ہیں مہنگائی سے پریشان لوگوں نے پیپلز پارٹی پر اعتماد کیا، کراچی میں بلدیاتی الیکشن بھی ہم ہی جیتیں گے۔ پاکستان میں کرونا بپھر گیا، وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 131 انسانی زندگیاں نکل گئیں، اموات 17,811 ہو گئی، مزید 5,112 افراد میں وائرس کی تشخیص، 8,20,823 افراد کرونا میں مبتلا، 7,11,500 صحت یاب، 91,500 مریض زیر علاج۔
घर रहो महफूज रहो। ईद पर 6 छुट्टियों का ऐलान। तातीलात 10 से 15 मई तक होंगी। इजाफी ट्रेनें 7 मई तक चलेंगी। 8 मई से तमाम शॉपिंग मॉल्स बंद। ईद पर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। चांद रात के बाजार भी बंद रहेंगे। कौमी एयरलाइन के एक और खसूसी तैयारा कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। तीसरी परवाज से 3 लाख से जायद डोज आई। 24 घंटों में 3 खसूसी परवाजें बीजिंग से 10 लाख कोरोना वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंची। दुनिया भर में कोरोना से 31,80,000 हलाकतें, 15 करोड़ 12 लाख मरीज। अमेरिका में 5,90,000, ब्राजील में 4,02,000, भारत में 2,08,400, मैक्सिको में 2,17,000, रूस में 1,09,731, फ्रांस में 1,04,224, बरतानिया में 1,27,502 और सऊदी अरब में 6,946 अमवात। पंजाब में 69% गंदुम की कटाई, 50% हदफ हासिल। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं गंदुम खरीदारी का अमल कामयाबी से जारी है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बारदाना रेट से मुतालिक शिकायत का न आना बुज़दार हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली का अक्कास है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि सेहत अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, इसकी जरूर हिफाजत करें और एहतियात करें। उल्मा आगाही पैदा करने के लिए काम करें। हुकूमत में मुआमलात चलाने की अहलियत नहीं है, अवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मास्क पहनाने के लिए फौज बुलाना सिविल सेटअप की नाकामी का सबूत है। इसराइल में यहूदियों के मजहबी मकाम पर भगदड़, 44 अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। वाकया शिमाली इसराइल में मजहबी मकाम माउंट मेरोन में पेश आया। यहूदियों की बड़ी तादाद सालाना मजहबी अवामी इज्तिमा में शरीक थी। अफगानिस्तान से अमेरिका की फौज का इनखला शुरू हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इनखला के अमल के दौरान रेंजर्स टास्क फोर्स आर्जी तौर पर अफगानिस्तान में तैनात होगी। पहले मरहले में 100 फौजी और अस्करी साजो सामान अफगानिस्तान से रवाना हुआ। 11 सितंबर तक तमाम अमरीकी अफवाज अफगानिस्तान से निकल जाएंगी।